الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم پر بے شمار احسانات انعامات فرمائے. زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، گھر بار، بیوی بچے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، ہاتھ پاؤں. الغرض اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑے احسانات انعامات فرمائے. لیکن اللہ کا سب سے بڑا انعام احسان ہدایت کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، صراط مستقیم کی دولت ہے. جس خوش نصیب کو یہ مل جائے اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی. قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس کے اندر حدیث موجود ہے. مسلمانوں کے نام ور سپہ سالار، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، رومی گنڈوں کے لیے موت کا پیغام، کاتب وحی، جرت و شجاعت کے امام، مسلمانوں کے ماموں، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سکی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا، بہتری، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے. برادری کا جتھا، پیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پیل، سونے چاندی کے ڈھیر، دکانوں کی مارکیٹ، گاڑیوں کا بیڑا، ساج تاج کر روپر، وزارت، مشاورت، دنیا کی ہر چیز انسان کو مل جائے، یہ گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے. اگر ایمان نصیب ہو جائے، قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق مل جائے، حلال حرام، سچ جھوٹ کے امتیاز کی توفیق مل جائے، اور قبر کے اندھیروں کو روشن کرنے کی فکر لگ جائے، اور جب اللہ حساب کے کول کھانی میں لوگوں کو نچوڑے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور سب نے اپنی اپنی جوانی اور مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے، اور وہ جہنم جس کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، نزاعۃ للشوا، جس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو دھیڑ کر رکھ دے گا، اس سے بچنے کی فکر لگ جائے، اور اللہ کے سائے کے نیچے ہیرو موتیوں جوہرات سے جڑی ہوئی کرسی پر مہمان خصوصی بن کے بیٹھے گا ہدایت والا. اس کی لگن، اس کی سوچ فکر لگ جائے، یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت فاتحہ، اس میں ہدایت مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا نماز کے اندر. فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، بیمار کی ہو، مسافر، مقیم، عید، استسقاء، جنازہ، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. آپ نے صبح کی نماز پڑھائی تو میں میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے، جی پڑھ. سنو، جب میں اونچی قرات کروں سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کیوں سورت فرض قرار دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے شفقت کی، اپنی امت کے ساتھ جو ہے مہربانی کی کہ جب میری امت کے لوگ مرد اور عورتیں 5 ٹائم اللہ کے سامنے وضو کر کے، ہاتھ باندھ کے، سجدہ رکوع کر کے، خشوع خضوع، گریہ زاری، منت سماجت کرتے ہوئے اللہ کی حمد، ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت بیان کر کے اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھی راہ، اس پر چلا، اس پر خاتمہ فرما. جب نماز کی ایک ایک رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگیں گے، کبھی تو بے پرواہ خیر ڈال ہی دے. یہ وجہ ہے سب سے پہلا سوال ہدایت کا سکھایا گیا، دار روٹی کا نہیں. یہ بات تو ہدایت ہے کیا؟ پہلا سوال وہ ہو گیا کہ ہدایت ضروری ہے، اور دوسری ہدایت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ہدایت کیا ہے، تاکہ میرے بندے آپس میں جھگڑا نہ کریں. وہ کہ یہ ٹھیک ہے، مجھے یہ ٹھیک ہے، مجھے تم کون تم بندے، تم مخلوق ہو، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو اللہ کہتا ہے میں نے بنایا،
تم میری ملک پیداوار ہو کہ میں بتاؤں گا کہ ہدایت کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں کو جب دنیا میں بھیجا، پہلا سپارہ اس کے اندر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہدایت کیا ہے. فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی اور آگے ہونے والی اولاد، آپ کا رہن سہن بسیرا ٹھکانہ زمین پر ہے. روٹی گوشت سے کھانی ہے یا سبزی سے، تمہاری مرضی، کوئی پابندی نہیں. جھونپڑا مکان بنا کے رہنا ہے یا کھلے میدان میں، تمہاری مرضی، کوئی پابندی نہیں. لیکن دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جس جنت سے نکالے گئے ہو واپس آنے کا طریقہ کیا ہے. آدم تو نے، تیری اولاد نے اپنی عقل، سوچ، فکر، رسم رواج، سوسائٹی کے تقاضے اپنے گلی محلے کو سامنے رکھ کے طے نہیں کرنا. ہدایت آسمان سے آئے گی، میں مولا ہدایت اتاروں گا، آپ نے اور آپ کی اولاد نے اس کے پیچھے لگنا. کیونکہ ہدایت آسمان سے آتی ہے، شہروں میں نہیں بنتی، شخصیات میں نہیں بنتی کہ 4 آدمی اکٹھے ہو جائیں جی بڑی روح پرور محفل ہے. کسی کو کوئی حق ہی نہیں ہے طے کرنے کا کہ ثواب کیا ہے، نیکی کیا ہے، ادب کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، محبت کیا ہے، گستاخی کیا ہے، حلال کیا ہے. بالکل کوئی حق ہی نہیں. قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی میری، حکم بھی میں دوں گا. میں، اچھا یا اللہ تو کیسے حکم دے گا؟ فرمایا میں لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چنوں گا، انبیاء اور رسول علیہ السلام کو، وہ دنیا کی مثالی شخصیات ہوں. اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا سمجھانے کے لیے ہدایت کئی نبی رسول آئے. سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبیاں بھی دی، باطنی خوبیاں بھی دی. صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، اسم نسب میں اشرف، بیان میں افصح، مسجد مکرم مصفہ مطہر بن کے آئے. اللہ نے ان پر اخیر کر دی، اخیر کر دی، اخیر کر دی. نبوت رسالت والا سلسلہ ختم کر دیا. اللہ کہتا ہے میرے بندوں، میں نے اپنے ہدایت بھیجنے والے جو رسول بھیجے سمجھانے کے لیے، ان پہ میں نے انتہا کر دی. یہ وہ ہے جس کو میں نے ایسا مقام بخشا، یہ آسمانوں کا مہمان بنا. ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. ان کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے سارے نبی رسول کھڑے ہوں گے. اور پھر ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے شان اور مقام دے کے، ظاہری خوبیاں بھی دی، اتنا حسن و جمال دیا کہ چودھری کا چاند ان کے چہرے کی چمک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں. کتنا اونچا رسول، فخر سے، منت سے، شان سے، دھوم دھام سے، شان و شوکت سے بھی کیا قدر کی ہم نے اس کی. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید کو نازل کیا جو ساری کتابوں کی جامع کتاب ہے، اور اس کی شرح، تفسیر، مطلب، مفہوم آپ کو سمجھائے. اور قرآن مجید میں ایک نہیں 20 آیتیں ہیں، 20 جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھارٹی بنواتی ہیں کہ یہ بتائے گا میرا پیغمبر. اللہ نے مختصر بیان، اللہ نے کہا نماز پڑھو، یا اللہ کیسے پڑھیں، کتنی رکھتے ہیں، میرے پیغمبر بتائے. قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مَا أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. کتاب کے ساتھ الحکمہ، حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میں نے اللہ فرماتے ہیں اس نصیحت قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے، اور سیدھی سی بات ہے، موٹی سی 2 اور 2 4 جس پر قرآن ہے وہ بتائے گا نا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، سورت کا کیا مطلب ہے، اس نماز کا کیا مطلب ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، اخلاق کیا ہے، شادی غمی کیا ہے، خاندان کیا ہے، اترا کیا ہے، حلال کیا، وہ بتائے گا نا. موٹی سی سیدھی سی بات ہے.
کلمے میں 2 کا ذکر اللہ رسول، اذان میں 2 کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں 2 کا اعلان اللہ رسول، اتحیات تشہد میں 2 کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ بات اللہ کی مانو، یہ رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول. خالق مالک رازق خوراک کھلا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، درے پتے پتے پر اس کا کنٹرول ہے. مخلوق میں جتنی بڑی بھی شان والے نبی رسول ولی اونچی شانوں والے مرتبہ والے مقام والے اور کروڑوں سے زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جتنا ان کا مقام ہے، لیکن وہ سارے اللہ کے بندے غلام مانگنے والے ہیں. خالق مشکل کشا عادت روا داتا دینے والا رزق دینے والا صحت دینے والا گود ہری کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے، وہ اللہ کا اللہ ہے، بس یہ بات ہے. اور نبیوں رسولوں میں سے سب سے بڑا رسول جس کو بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہر سال بیت اللہ کا حج کرے، 20 ہزار مرتبہ کلمہ شریف، 10 ہزار مرتبہ درود شریف کی تسبیحاں پڑھ لیں، حد صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں، فرض نماز کیا تہجد اور اشراق بھی نہ چھوڑیں، سارے کام کر لیں، لیکن اگر نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس چال ٹال کردار و گفتار اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے مال کمانے بیوی بیٹی کے لباس میں اگر ان کی تسلی تیری حدیث تیری سنت پر نہیں ہوتی سارے بے ایمان ہیں میں ایک بھی مومن نہیں. اللہ کو رسول بڑا پیارا ہے، اس نے اس لیے بھیجا تاکہ میرے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. جیسے اللہ خالق کے مقابلہ میں دنیا میں مشکل کشا کوئی نہیں، ایسے نبیوں رسولوں کے امام کے آنے کے بعد امت میں محدث علامہ مفسر بڑے بڑے نیک جتنے بھی بڑے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان سے محبت رکھو، لیکن ان کا قول فتویٰ دین نہیں ہے، رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اس پر آئی ہے، رب کے سلام اس کو آئے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول ہم پڑھتے ہیں. اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیا 2 باتیں، عبادت طریقہ عبادت، عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میں نے جو باتیں عرض کی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وصیت ہے، ترکت فیکم ما مرئی لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. شرک بدعت کی آندھیاں چلیں، بے حیائی کے طوفان آئیں، گمراہی کے جکڑ چلے، میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے کہ رب کا قرآن، ایک میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، سن لو سن لو سن لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مانگے اس کو بھی ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے بھی محنت سے ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کے بھی ملتی ہے. لیکن دین ایمان صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ، آ والی نماز، آ والا درود، آ والا وظیفہ، آ والی شادی غمی کا طریقہ، آ والا اخلاق، آ والا رہن سہن، آ والا معیشت معاشرت کا طریقہ نہیں ملتے بغیر دعا کے، طلب کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. یہ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ انسان صبح سے لے کے شام تک کرو دنیا. ٹھیک ہے اسلام یہ نہیں نا مسیطر ہو جاؤ، لیکن اس کو اتنا ٹائم دو، 65-70 سال 65-70 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کی زندگیاں جو ہے نا اوسط اتنی ہیں، اور بعد میں آنے والی زندگی ہم مسلمان ہیں لگے ہمارے اس میں موت ہی نہیں، اس کی بھی کچھ فکر، اس کو بھی کچھ سوچ رکھو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے لیے کرو کوشش، لیکن اس سے کروڑ سے زیادہ آنے والی جو منزل ہے اس کے لیے جمع کرو، اس کے لیے کچھ جو ہے وہ کر کے آؤ. اور بغیر آدمی کہنا تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا پھر اللہ کہتا لگا پھر کہیں لگے پھر تو بھی لگا پھر. تیری زندگی 65-70 میں نے لکھی ہے، وہ میں نے پوری کرنی ہے. تیری ڈائری لکھی جا رہی، جگہ وقت لکھا جا رہا. میں نے 2 راستے دکھا دیے، نہ ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا. انسان کو پیدا کر کے سوچنے سمجھنے کی عقل میں نے دے دی، چاہے یہ راہ اختیار کر. جب میرے بندے نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے، چاہے تو یہ راہ اختیار کر، چاہیے. یہی فرق ہے جانور اور انسان. یہ کہتے ہیں فلاں پر تمیز ہے، یہ جو تمیز اللہ نے دی ہوئی ہے خیر شر میں امتیاز کی، اس پر حساب ہوگا. اس پر جب تمہیں پتا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو جان کے یمڑا بنے آ رہے ہیں.
تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں۔ میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں، درس مختصر ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اتنے لوگ بیٹھے، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے، اصل بیان، دعوت القرآن، تفسیر قرآن کریم، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بخاری شریف مترجم ہے۔ آؤ بچوں آج چھٹی کا دن ہے، آج یہ دیکھیں گے اللہ کیا کہتا ہے، رسول کا دین تو ٹھیکے دے دیتے ہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، 6 ڈگریاں دین میں بدھو، تمہیں پتہ ہے اوپر جانے والے نیچے سے صاحب تمہارے سامنے، مجھے تم زیادہ جانتے ہو، یہ سارا میڈیا وغیرہ سارا، کہ کسی کو صورت اخلاص نہیں آتی، کسی کو ترجمہ نہیں آتا، کسی کو، وہ یہ سیکھنے سے آئے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، بندہ ہوشتی بڑا ہے، یا اللہ میں کیا کہتا، وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، ادھر سے یہ آواز آتی تھی، ادھر سے یہ آواز آتی تھی، میں کیا کرتا۔ اللہ فرمائیں گے ان کو چھوڑ، تو بتا، تو میرے بندے بتا، تیری زبان کون سی تھی؟ پنجابی، اردو، سنسکرت، فرانسیسی، پشتو، بگلا، تیری زبان میں میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا، تیری زبان کے اندر میرے پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ بھی تھا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاجے تنگی داماں بھی تھا۔ کوشش ہی نہیں کریں گے، اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ اللہ میں ہدایت اور دین دے۔ تو یہ بنیادی باتیں میں نے عرض کر دی۔ اب میں نے اس قرآن مجید سے ایک مقام پڑھا ہے سورۃ آل عمران کا، اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، ان کا میں نے مطلب مفہوم عرض کرنا ہے، اللہ عمل کی توفیق۔ آمین۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق، اور تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ 3 باتیں، ایمان، تقوی اور خاتمہ بالخیر۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنی اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ انسان زبان سے اقرار نہیں کرتا، کافر ہے۔ زبان سے اقرار کر لیا، دل میں تصدیق نہیں، منافق ہے۔ زبان سے اقرار کر لیا، دل میں تصدیق بھی ہے، لیکن اس اقرار تصدیق کے مطابق اس کا اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، کھانا پینا نہیں، بولنا نہیں، سننا نہیں، جاگنا نہیں، معاملات نہیں، لین دین نہیں، اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں، جھوٹا، فریبی، دغاباد، بیروکیا، فراڈیا۔ 3 چیزیں ملے ایمان مکمل ہوتا ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اس کے مطابق عمل۔ اور ایمان لانا کن پر ہے؟ 6 پر، اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبی و رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ 3 بات۔ نمبر 1، اللہ ہے، اللہ نے زمین پر آسمان بنایا، کائنات کو بنایا، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ رات دن لاتا لے جاتا ہے، چاند سورے لاتا ہے، پہلی بات یعنی اللہ ہے۔ نمبر 2، جو اللہ ہے کیسا ہے؟ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اچھے صفات ہیں۔ اللہ عرش پر، قرآن میں 7 کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر، وہ اللہ اوپر ہے، قرآن اوپر سے، اللہ اوپر، فرشتے اوپر سے آتے اللہ اوپر، نیک اعمال اوپر چڑھتے اللہ تعالیٰ اوپر۔ ایک صحابی کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی لونڈی کو تھپڑ دے مارا، پھر اس کو احساس ہوا کہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی میں۔ صحابی بھی انسان تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے غلطی نہ ہو، اگر غلطی ہو جاتی جب تک معافی نہ مانگ لیتا، توبہ استغفار نہ کر لیتا، کفارہ نہ ادا کر لیتا، حد نہ لگوا لیتا، اس کو آرام چین نہیں آتا۔ اور ہم غلطیاں غلطیاں غلطیاں، پھر غلطے 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 غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، صبح شام کے گناہ، رات کے گناہ، دن کے گناہ، مال کمانے کے گناہ، خرچ کرنے کے گناہ، شکل سود کے گناہ، لباس کے گناہ، بیٹے کے گناہ، گناہ 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 گناہ، فسق و فجور ہے، فحشی ریانی ہے، دھوکہ ہے، سود ہے، جوا ہے، ڈنڈی مارنا، حرام خوری ہے، اور پیشاب کر کے کپڑا کھڑے ہو کے پلید بدن، پلید یہودیوں کے رسم و رواج، اللہ 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 اللہ، اور دلوں کے اندر حسد بغض کوڑ ہے، زبان پہ جھوٹ گالیاں ہیں، اور گندی ننگی تصویروں والے موبائل جیبوں میں ہیں، اور دیکھ دیکھ کے کنجروں کنیوں کے چہرے بلکہ بوتھے دیکھ کے اکتاتے نہیں۔ اور 20 سال ہو گئے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 70 سال ہو گئے، مر گئے، قبروں میں چلے گئے، آکڑ ختم، زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے۔ یہ جو بے حسی ہے نا، یہ جو بے حسی ہے حکمرانوں میں، یہ اللہ کو غصہ چڑھاتی ہے۔ باقی ہم سب گناہگار ہیں، گناہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ جو ہے نا بریک ہی نہیں لگ رہی۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی میں۔ آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو تھپڑ دے مارا، اب میں کفارے کے طور پہ اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو بلاؤں۔ لونڈی آ گئی، آپ نے اس سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ اوپر ہے۔
آپ نے پوچھا منانا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے. تو میں میرے صحابی آتکا فإنہا مومنہ، یہ اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی. اللہ اوپر عرش پر ہو کر بھی شہر کے قریب ہے، شہر کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے. یہ دور نزدیک کے چکر ہمارے لیے. تو اللہ کے نام ہے، صفات ہے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق کریں. جیسے ہم اس کی ذات کی حقیقت نہیں جانتے، ایسے ہم اس کی صفتوں کی حقیقت بھی نہیں جانتے. اب دیکھو نا، اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے. اللہ بھی بولتا ہے، بندہ بھی بولتا ہے. تو تین فرق اللہ کی صفتوں میں اور بندوں کی صفتوں میں. پہلا فرق، اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی. نمبر 2، اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں. نمبر 3، اللہ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی، کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے. اب آ جاؤ بندوں کی طرف. بندوں کی ساری صفتیں، چھوٹا ہو بڑا ہو نیک ہو برا ہو، سب ان کی صفتیں کس نے دی؟ اللہ نے. نمبر 2، یہ صفتیں کامل نہیں ہیں، ناقص. نمبر 3، یہ فنا ہونے والی بھی بندہ. بس یہ 3 فرق ہے اللہ اور بندوں کی صفات میں. اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کی صفات اس کی شان کے مطابق، بندوں کی صفتیں ان کے حال کے مطابق. تیسری بات اصل ہے، اللہ پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے. 3 باتیں میں نے بتائی نا اللہ پر ایمان. ایک، اس کے وجود کا اقرار. نمبر 2، اس کے ناموں اور صفات کو مان. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، بغیر انکار کے اور بغیر مثال مشابہت دینے کے. تیسری بات اصل ہے، جس کے لیے نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، جہاد ہوا، خون مال حلال ہوا، حرام ہوا، اور دنیا کے اندر اشارہ. تیسری بات اصل ہے کیا؟ جب اللہ ہے اور اچھے اچھے نام، اچھے اچھے صفات اس کی ہیں، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی، مالی، بدنی باتیں، ظاہری باطنی باتیں، ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے. سوال ہے، دعا ہے، پکارنا ہے، نظر ہے، نیاز ہے، چڑھاوا ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، حکم قانون ماننا ہے، سب ایک اللہ کے. لا الہ الا اللہ. اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں. وایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے سے نہیں. یہ ہے اصل مسئلہ کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو. اللہ کے لیے دو، دوسرے کے نہ. یہ جو دوسروں سے نفی نہیں نہ کرتے، یہ ہے اصل مسئلہ. سارے قرآن پڑھو، سارے نبی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہر نبی رسول نے کہا عبادت اللہ کی کرو، دوسرے کی نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو دوسرے. یہی وہ مسئلہ تھا جس پر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال لگے. ٹوٹل آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 63 برس. 40 سال میں نبوت رسالت کا پیغام. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. پیچھے کتنی بچی؟ 23 برس. 13 سال مکے میں، 10 سال مدینہ میں. سارا اسلام مدینے میں آیا. نماز اگرچہ 1.25 سال پہلے فرض ہوئی تھی معراج کے موقع پر، لیکن اس کا باقاعدہ جماعت کا انتظام، سارے آداب شرائط طے مدینے میں ہوئے. زکوٰۃ فرض ہی مدینے میں ہوئی، حج فرض مدینے میں ہوا، روزہ فرض مدینے میں ہوا، جہاد فرض مدینے میں ہوا. معیشت کے احکام اور معاشرت کے احکام اور خاندان کے نکاح طلاق رضاعت کے احکام اور بین الاقوامی مسائل، یہود نصارہ، یعنی جتنا اسلام سارے کا سارا مدینے میں. 13 سال نبی کیا کرتا رہا؟ کلمہ پڑھتا رہا، کلمہ پڑھتا رہا. اور آگے کون تھے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. آگے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی. آگے کون تھے؟ رسول وسلم کا خاندان تھا. پھر بھی 13 سال آپ کے لگ گئے. وہ رب کے منکر نہیں تھے، وہ کہتے تھے اللہ ہے، زمین آسمان بنائے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ کمائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد ان کو اپنے معاملات میں، اختیارات میں، تصرف میں شریک کر لیتا ہے. اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے وہاں سے صحت ملتی ہے، وہاں سے اولاد ملتی ہے. اللہ کے رسول میں نہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو. ایک اللہ سے مانگو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے سے نفی کرو. آج کل افسوس ہے، مسلمانوں کی اکثریت کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اذانیں کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ حج کر، لیکن دوسرے سے نفی نہیں. لیکن ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک آنے والا، ایک بھیجنے والا. تو پہلی بات جو ہے وہ تھی اللہ کے وجود کا اقرار، اور دوسری بات تھی کہ اس کا تعارف، اس کے اچھے اچھے نام سے. اور تیسری بات اصل ہے، جس پہلی 2 باتیں تو مان لی ہر قوم نے.
تیسری بات تھی جس پہ نبیوں اور قوموں کا جھگڑا ہوا، پڑھو پڑا اور فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ وہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جہاں اللہ نے لگایا ہے وہاں وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ اور کتابوں پر ایمان ہے، اللہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، کیسے؟ جیسے اس کی شان اور مقام کو لائق ہے۔ تو کتابیں اس کی صفت کلام کا مدر ہے، ساری کتابوں کو مانتے ہیں لیکن عمل صرف قرآن پر ہے۔ اور چوتھی بات نبیوں اور رسولوں پر ایمان، پہلوں پر ایمان لانا ہے کہ وہ نبی رسول تھے لیکن محمد رسول کی اطاعت بھی کرنا ہے۔ اور پانچویں بات تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ مختصر موٹی بات یاد کرو، اللہ کا علم ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے، ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے، بندہ اس پر مجبور نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سامنے ایک میدان ہے، اس میں گڑا ہے، ایک نبی نے آدمی بھاگا ہوا آ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں اس میں گر جائے گا، میں لکھ بھی دیتا ہوں، اس کو تو پتہ بھی نہیں ملا۔ اچھا وہ آیا گر گیا، کیا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے گرا؟ نہیں، اس کا کام تھا ایسا چلتا، اس کو پتہ تھا ایسا چلتے ہیں، آواز دیتا، لاٹھی پکڑتا، کسی کو بلاتا، اس نے اس کا خیال نہیں کیا تو گر پڑا، لیکن اس کے گرنے سے پہلے مجھے پتہ ہے، میرے علم پر وہ مجبور نہیں ہے۔ استاد کلاس میں پڑھاتا ہے، کہتا ہے یہ لڑکا فیل ہوگا، وہ فیل ہو گیا، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں؟ استاد کو پتہ ہے، اس نے پڑھا نہیں، کورس نہیں، اس کو سلیبس کا پتہ ہی نہیں، وہ کہہ سکتا ہے آپ نے کہا؟ اور اس کے فیل ہونے سے پہلے استاد کو پتہ ہے، استاد کا علم، میرا علم، پوری دنیا کا علم، اگلوں کا علم، پچھلوں کا علم، اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنی بھی حیثیت نہیں جتنا حدیث میں آتا ہے، جتنی چڑیا چونچ مارے بھرے سمندر میں جس کی چونچ کو پانی لگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام خضر کے قصے میں یہ حدیث میں موجود ہے، اتنا بھی نسبت نہیں ہے۔ تو اللہ کو ہونے سے پہلے پتہ ہے اور انسان اس پر مجبور نہیں ہے۔ ہر آدمی کو دو خیالات ہیں، حی السلام، یار اللہ کا حکم ہے، مسلمان ہیں نا سارے، الحمدللہ نماز پڑھیں، اللہ کا حکم ہے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی، نہیں تو سزا ملے گی۔ دو خیالات، اگر تو ایمان والا خیال غالب آتا ہے تو وہ اپنے کمبل کو دائی کو پھینک کے صبح کے ٹائم خاص طور پر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، بات یہاں تو کیا یہاں فرشتے کھڑے تے تلے کے کونی میں تو کیا ہے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہاں فرشتے پہنچ جائیں، اتنے لکھے پڑھ لے تو اتنے پہ آزاد۔ اور دوسرا خیال پر عمل اگر کرے، کل بھی پڑھی تھی، رب مہربان محمد سے لکھتے ہیں قوالا نے کام آسان کر دیا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گرے گا، اللہ کا پتہ جائے گا، یعنی کچھ بھی نہیں۔ اسلام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اللہ کی قسم۔ کیا مانگتا ہے رب؟ عمر میں ایک دفعہ حج، وہ بھی اگر آپ کے پاس طاقت ہے، سال بعد زکوٰۃ، کھا پی جاؤ، بچت نہیں، کچھ بھی نہیں، روزہ سال بعد، ایک 5 ٹائم نماز ہے، 5 ٹائم نماز پڑھ، کتنا ٹائم بنتا ہے؟ گھنٹہ سوا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں مانگتا، اتنا کچھ دیتا ہے۔ تو اگر یہ دوسرے خیال پر عمل کریں کہ سارا محلہ سویا ہوا ہے، وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، میں بھی ہوں، یہ خیال ہے اور پڑا رکھا ہے کمبل، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اچھی طرف جائے گا اس کو بدلہ ملنا چاہیے، بالکل۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان مجبور نہیں ہے، اس پر ہوگا ویسے جیسے اللہ کو پتہ۔ اچھا ایک اور مثال، انہیں جنہیں لکھا ہوتا تو میں نماز پڑھتا تھا، تمہیں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ پڑھنا، تمہیں پتہ کیا لکھا ہے؟ نہیں تو پھر من حرام تے اجتا ڈھیر۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اپنی بدعملی، اپنے گناہوں کے لیے دلیل پکڑنا کافروں کا کام ہے۔ کافروں نے کہا اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا، اللہ کہتا ہے شرک کرو۔ اللہ نے پیدا کیوں؟ وہ تو اس کا کام ہے، اس نے سانپ بھی پیدا کیا، شہد بھی پیدا کیا، زہر بھی پیدا کی، سب کو۔ تجھے کیا کہا؟ شہد کھا کہ زہر کھا؟ مجھے تو شہد ہے، تو پھر زہر کیوں پیدا کی؟ جو تیرا ادھر نال کی تعلق، رب جانے دے، رب دا کام، انہیں پورے نظام چلانا سی۔ کہتے ہیں میں لکھا ہوتا تو میں پڑھتا۔ اچھا یہ آگ جلی انگلی کا، کہتا ہے نہیں، یار لکھا ہوگا تو جل جائے گی، نہیں لکھا تھا، نہیں یہ نہیں، یہ آگ نزدیک ہے تو بچہ تو اگلی آگ دور ہے، بجھتے کرتا۔ تو خیر، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پھر کوئی بات ایسے ذہن میں آئے، کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لائے، میرے ذہن میں آئے یا نہ۔ یہ بھی بات سن لو، پڑھے لکھے لوگ، جیسے ہماری دیکھنے کی طاقت محدود ہے، ایک حد تک نوجوان کو کھڑا کرو کھلے میدان میں، ایک حد تک دیکھے گا، اور جیسے سننے کی طاقت محدود ہے، ایسے ہمیں سوچنے کی طاقت۔ انسان بڑا عجیب ہے، دیکھنے کی طاقت کو محدود مانتا ہے، سننے کی طاقت کو محدود ہے، لیکن سوچنے کی طاقت کو محدود نہیں مانتا، کہتے ہیں میری کھوپڑی چ نہیں نہ آتا وہ ہے ہی کوئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے،
چیز نہیں ہے تم کو میں اللہ پر ایمان لاؤ فرمایا تھا. اور چھٹی بات یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, ختم ہوگا, ہر آدمی کی موت آئے گی اور پھر پوری دنیا فنا ہوگی اور پھر اٹھ کے اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے. تو یہ ہے ایمان. اگلی بات کیا ہے؟ تقوی, اللہ سے ڈرنا. اے ایمان والا اللہ سے ڈرو. اچھا تقوی کیا ہے؟ امتثال اوامر اللہ واجتناب عما نہی عنہ. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرو, جن سے روکا ان سے رک جاؤ. اور اللہ نے کہا ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ زبان کھولنے سے پہلے, آنکھ کھولنے سے پہلے, کان لگانے سے پہلے, ہاتھ میں کوئی چیز پکڑنے سے پہلے, شکل صورت بنانے سے پہلے, لباس بنانے سے پہلے, گھر کا ماحول سمجھانے سے پہلے, سیاحتی غمی کا پروگرام بنانے سے پہلے, مال کمانے سے پہلے, خرچ کرنے سے پہلے, نماز پڑھنے سے پہلے, نظر نیاز تلاوت دینے سے پہلے, درود پڑھنے سے پہلے, وظیفہ پڑھنے سے پہلے سوچو کہ کیا غلام کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا محمد رسول اللہ, کیا اس نے اجازت دی ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. 15 سال سے حرام کھا رہا ہے, 10 سال سے بے نماز ہے, 5 سال سے جھوٹ بول رہا ہے, اور جناب فسق و فجور فحشی ریانی من میں اللہ معاف فرمائے غلط کاموں میں وہ لوگ کہتا ہے دیکھی جائے گی, دیکھی. اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی, دیکھی جائے گی. کبھی خیالات اندر ایمان تو ہے نا, خیال یا اللہ توبہ معافی, سچی سرکار یا اللہ معافی. یہ ڈرامہ ہے, یہ ڈرامہ ہے. تقوی کا مطلب ہے کہ ان باتوں کو چھوڑو جن سے اللہ نے روکا ہے اور اس کے رسول نے روکا ہے. اور اگلی بات کیا ہے کہ تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کمبر میں نہیں, تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر وقت تیاری میں رہو. عقیدہ ٹھیک, نماز کی پابندی, گھر کا ماحول ٹھیک, کسی پر زیادتی تو نہیں کی, لین دین کا معاملہ ٹھیک ہے. اگر اس وقت موت آ جائے تو کیا میں اللہ کے پاس جانے کی پوزیشن میں ہوں؟ یہ نہیں کہ ابھی میں جوان ہوں اور شیڈول بنا رکھے ہیں, کر لیتے ہیں, دیکھی جائے گی, دیکھی جائے گی, اللہ کی شکل دیکھی جائے گی, دیکھی جائے گی. گاڑی تو آئے گی موت کی, کیا آپ نے ٹکٹ لے لیا, آپ تیار ہیں؟ یہ مطلب ہے. اب میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں تاکہ یہ معاملہ اور واضح ہو جائے. ایک صحابی تھے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ, مکے والوں کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے کہا اس نے ہمارے بڑے کو مارا ہے بدر میں, ہم اس کا بدلہ لیں گے. لے گئے مکہ سے باہر, تو وہ سمجھتے تھے حرمت والا شہر ہے یہاں پر. کہا تمہاری زندگی کو آخری خواہش ہے؟ کہتا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہتا پڑھ لے. نماز پڑھی, کہنے لگے آج بڑا سرور آتا. یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے, ہر چیز زمین پر فرض ہوئی, نماز کی باری ہے. اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا آسمانوں پر, اور وہاں بلا کے تو یہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اور آپ کی امت کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ 5 ٹائم ہمارے ساتھ ملاقات کر لیا. کہنے لگے آج بڑا لطف آ رہا تھا نماز میں سوچتا تھا کہ نماز کو لمبا کروں, لیکن یہ سوچ کر میں نے نماز مختصر کی ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کے ساتھی موت سے ڈرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد زندہ خبیب کی بوٹیاں کٹنے لگی, چھرے چلے, برچیاں چلی, اور اس کی بوٹیاں کٹنے لگی, خون کے فوارے جاری ہوئے. ایک آگے آیا بیوقوف, کہنے لگا ہاں آیا لطف ایمان لانے کا, محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے کا, جہاد کرنے کا, بڑا جہاد کرتا تھا, آیا مزہ, آیا تجھے لطف. اچھا ویسے اب تو یہ سوچتا ہوگا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے پیغمبر کو پکڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. بپھرا ہوا شیر بولا, اللہ کی قسم تم ہمیں سمجھے ہی نہیں, میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں 300 میل دور مدینہ طیبہ میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں میں تشریف فرمائے, ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. کھڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی, کھڑا ہے جہاد کا نمبردار, کھڑا ہے جو تکلیف دینی جو کرنی تم کرو, کھڑا ہو. اس کے بعد انہوں نے سولی چڑھایا اور نیچے سے تیروں کی بارش کی. بخاری شریف میں ہے کہ جب جان نکلنے لگی تو کہتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی. نمازیں پڑھتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا, جہاد کرتا تھا, مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا, نیکی کے کام کرتا تھا, بڑا خوش تھا کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. لیکن رات کی نیند اڑی رہتی تھی, دن کا چین قربان رہتا تھا, ہر وقت یہ پریشانی لگی رہتی تھی, پتہ نہیں میرا خیر کیسا ہوگا, پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا, پتہ نہیں. آج جب کہ شہادت کی موت مل رہی ہے تو میں خوش ہوں, جیسا بھی تھا اللہ نے قبول کر لیا. اب میرے سارے فکر پریشانیاں دور ہو گئے. مجھے ہر وقت فکر رہتی تھی پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا, پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا. آج جب کہ میں اسلام پر کٹ رہا ہوں, ایمان پر مر رہا ہوں, میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی. اب میری لاش آگے گرے, پیچھے گرے, دائیں گرے, بائیں گرے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. اب حدیث کا بھی ترجمہ سن لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، جتنی میری امت ہے نا ساری جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا جناب وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان ہے، دودھ شراب شہد کی نہریں ہیں، مشک کافور کا گارا ہے، زعفران کی مٹی ہے، رف رف کے راکٹ ہے، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، کون ہے جو کہتا ہے میں جنت میں نہیں جاؤں؟ بات آپ نے سمجھائی، زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں، سارے تیار، وارے وارے جاؤں، سیتے قدم نہ پاؤں، وارے وارے جاؤں، آم کھاؤں، وارے وارے جاؤں، لوگوں کو ستاؤں، تو فی شکر سے مولی معشوق میں وہ ٹھیک ہے جی مول صاحب یہ ہے نماز تو سارے کو نہیں پڑھی جاتی پر وہ جنا سی جان دے دیے رسول سمجھ لو، آدھا گھنٹہ صبح دی، اللہ اللہ اللہ، آدھ گھنٹہ صبح کی نیند قربان نہیں کر سکتے، بات سنو اس کی، تو یہ دعوے آرزو کی کوئی بات نہیں، ایک آدمی کو بھوک لگے روٹی کا فائدہ ہے، پیٹ بھر جائے گا، ایک آدمی نے اسلام آباد جانا کھڑا ہو جائے اڈے پر اسلام آباد، یہ زبانی کلامی کوئی باتیں نہیں ہیں، من اتانی، پھر آپ نے بات سمجھائی، من اتانی فقد دخل الجنہ من نصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اپنی من مانیاں مرضیاں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا، وظیفہ جو میں نے بتایا، شادی غمی کا طریقہ، شکل صورت، لباس جو میں نے بتایا، بیوی بیٹی کا لباس جو میں نے بتایا، دین کو غالب کرنے کے لیے زبان جان مال سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہا ہے، اور تنہائیوں میں بیٹھ کے سوتے رہ کر تنہائیوں میں قبر کے اندھیرے اور آخرت کی فکر کر لیتا ہے، یہ فکر ہم کر لیں باقی رب کی رحمت آئے گی، بیڑا پار ہو جائے گا، یہ اطاعت کر رہا ہے، اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا لہدائی حدت روا، ساری قوم خود کفیل ہے، شرک کے اندر اللہ معاف فرمائے، کلمہ پڑھ کے اور نماز علاقے والی، برادری والی اور اپنے محلے والی، حالانکہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، 10 دفعہ نماز پڑھائی، رسول نے پیچھے پڑھی، اس کو تلاش کرو، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی حدیث کی کتابیں پڑھی موجود ہیں، طہارت کا بیان، رکوع کا بیان، سجدے کا بیان، اس کو پڑھو، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اعلان ہے، اقرار ہے، اور نمازیں علاقے والی، شادی غمی ہندوؤں سکھوں والی، کاروبار یہودیوں والا، زبان پہ جھوٹ گالیاں، دل میں حسد بغض کو، اور فسق و فجور، فحشی بیانی، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مال، حرام خوری اور غیر مسلموں کی رسمیں، اور مسلمان کو ذلیل کرنا، تکبر، گھمنڈ، انا، بات کر کے تو جائے کہاں، تجھے پتہ نہیں، میں سارا فساد، گھر اجڑ گئے، برادریاں اجڑ گئی، خاندان اجڑ گئے، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئی، عدالتیں بھری پڑی ہیں، سارا فساد دو جملوں کا، ایک ہے تو مجھے نہیں جانتا اور ایک ہے تو اپنے آپ کو کی سمجھ۔ سب سے مشکل کام آج دنیا میں اپنی اصلاح، سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید، انسان اپنے بارے میں بہت اچھا وکیل ہے، میں نے نہیں حاجی صاحب تمہیں غلطی پہ لگ دی ہے، یہ گل تسی کیتی ہے، میں کیتی بالکل کوئی جناب اپنے بارے میں، اور دوسرے بہت اچھا جج، مجھے تو نہیں ہے، سانو ساری یاد، اور نکالتے ہیں یہ کھند کے حسد کوڑ، کسی کی لڑکی کی شادی ہو، لڑکے کی شادی ہو، جب وہ دعوت دے ہم نے نہیں آنا، فلاں ٹائم تو نے یہ بات کی تھی، وہ اتنی بریک چھننی نہ لگاؤ، اگر رب نے لگا لی تو کیا کرو گے؟ بڑے کو دیکھو سمجھو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، مجھ سے اچھا ہے، چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا اس کے گناہ کم۔ بہادر شاہ ظفر جب رنگون میں پہنچا تو بڑا اچھا کلام کہا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، پہلے اس کو سمجھ نہ آئی لیکن اس وقت اس نے باتیں اچھی کی، نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، بڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ، تو اس پہ تنقید اور معاشرے کے اندر جھوٹ، اور اللہ معاف فرمائے دھوکہ، وعدہ خلافی اور گالی، رسول اللہ فرمایا 4 نشانیاں منافق کی، پکا منافق ہے جس میں 4 بات، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت اور گالی پکنا۔ آج کل جھوٹ کو لوگ بڑی عقل مندی سمجھتے، جو سیدھی بات کرے نا سب ادھر منہ کر کے ہنستے، اور جو ادھر کی چھوڑے ایسی چھوڑے، آدھا گھنٹہ بیٹھو پتہ نہ چلے، ایسی چھوڑے پیچھے پکڑی نہ جائیں، دماغ ہے، کمال دماغ ہے۔ بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں، مت تمہاری رسول اللہ فرماتے ہیں وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی، منکر معروف ہو جائے گی،
اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے، برائی کو اچھائی کہیں گے. اب یہ وقت ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو یہ کام کرنے والے سارے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں. دعا کرو سب کے لیے خیر و برکت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما